گندم درآمد اسکینڈل کے ذمہ داروں کا تعین ہو گیا، وزیر اعظم نے انکوائری کمیٹی کی سفارشات کی منظوری دے دی۔ وفاقی وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے 4 افسروں کو معطل کرنے کی منظوری۔ 4 افسروں کی ناقص منصوبہ بندی اور غفلت سے حکومت کو بحرانی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ سابق وفاقی سیکریٹری نیشنل فوڈ سیکیورٹی محمد آصف کے خلاف باضابطہ کارروائی ہوگی۔ سابق ڈی جی پلانٹ پروٹیکشن اے ڈی عابد کو معطل کرنے کی منظوری۔ فوڈ سیکیورٹی کمشنر 1 ڈاکٹر وسیم، ڈائریکٹر سہیل کو بھی معطل کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم نے گندم خریداری سے متعلق اہم اجلاس آج طلب کر لیا۔ محکمہ خوراک پنجاب میں احتساب کا عمل تیز، کرپشن اور فرائض میں غفلت پر 20 افسر معطل۔ شیخوپورہ، فیصل آباد، جھنگ، سرگودھا، خوشاب، بھکر، بہاول نگر، راولپنڈی اور گوجر خان کے افسر شامل۔ صوبائی وزیر خوراک بلال یاسین کہتے ہیں متعلقہ افسروں نے فلاور ملز میں غیر معیاری گندم کی موجودگی پر ایکشن نہیں لیا۔ حکومت پنجاب عوامی ریلیف میں حائل کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کرے گی۔ پاکستان اور آئی ایم ایف میں پالیسی مذاکرات کا دوسرا روز، پاکستان کی معاشی ٹیم نے مائکرو اکنامک فریم ورک شیئر کر دیا۔ ذرائع کے مطابق بنیادی معاشی اہداف کے تعین پر اختلافات برقرار۔ آئی ایم ایف کا آئندہ مالی سال جی ڈی پی گروتھ 3% تک محدود رکھنے کا تخمینہ۔ وزارت خزانہ نے اگلے سال شرح نمو کا ہدف 3.7% تجویز کر دیا۔ آئی ایم ایف نے مہنگائی کا تخمینہ 12.7%، وزارت خزانہ نے 11.8% لگایا۔ آئی ایم ایف نے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کا تخمینہ 4.6 ارب ڈالر لگایا۔ وزارت خزانہ نے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کا ہدف 4.2 ارب ڈالر تجویز کر دیا۔ پاکستان اور آئی ایم ایف میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بجٹ بڑھانے پر اتفاق۔ ذرائع کے مطابق آئندہ مالی سال میں بی آئی ایس پی کا بجٹ 530 ارب روپے تک رکھے جانے کا امکان۔ رواں مالی سال بی آئی ایس پی کا بجٹ 471 ارب روپے رکھا گیا تھا۔ آئی ایم ایف کا غذائی اور توانائی کے لیے ٹارگیٹڈ سبسڈی دینے پر بھی اتفاق۔ ٹارگیٹڈ سبسڈی بی آئی ایس پی میں رجسٹرڈ لوگوں کو دی جائے گی۔ نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی نے جی ڈی پی گروتھ کی منظوری دے دی۔ رواں مالی سال جی ڈی پی گروتھ کا تخمینہ 2.38% ہے۔ زرعی شعبے کی گروتھ 6.25% رہی۔ صنعتی شعبے کی پیداوار 1.2% رہی۔ مجموعی قومی پیداوار کی مالیت 39,684 ارب روپے رہی۔ گندم کی پیداوار 3 کروڑ 14 لاکھ ٹن، کپاس 1 کروڑ بیلز، چاول کی پیداوار 98,70,000 ٹن حاصل ہوئی۔ وفاقی کابینہ اجلاس میں ابراہیم رئیسی اور ان کے رفقا کے انتقال پر تعزیتی قرارداد منظور۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب میں ابراہیم رئیسی کو خراج عقیدت کہا۔ پاکستانی حکومت اور عوام ایرانی بھائیوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ ابراہیم رئیسی اور بہترین دوست تھے۔ انہوں نے خطے میں قیام امن اور بہتر تعلقات کے لیے بہترین خدمات انجام دیں۔ ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے دورہ پاکستان کے دوران پاکستان سے دوستی اور بھائی چارے کے عزم کا اظہار کیا۔ قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی کا ایرانی سفارت خانے کا دورہ۔ ابراہیم رئیسی کی موت پر اظہار تعزیت۔ ایرانی صدر کی موت پر پاکستان میں آج قومی پرچم سرنگوں۔ ایران میں صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ امیر عبداللہیان کے انتقال پر سوگ۔ قم، تبریز، تہران اور دیگر شہروں میں عوام کی بڑی تعداد گھروں سے باہر نکل آئی۔ ابراہیم رئیسی اور رفقا کی میتیں تبریز کے شہداء ہال منتقل۔ آخری رسومات کے بعد جاں بحق افراد کی میتیں قم، مشہد اور پھر تہران لائی جائیں گی۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نماز جنازہ کی امامت کریں گے۔ ابراہیم رئیسی کو مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ ایرانی حکومت نے ہیلی کاپٹر حادثے کی تحقیقات شروع کر دیں۔ اقوام متحدہ میں صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ امیر عبداللہیان کی وفات پر اظہار افسوس۔ سلامتی کونسل میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ عراق، سری نگر اور انڈونیشیا میں بھی ایرانی سیاسی قیادت کے انتقال پر غم کا اظہار۔ سعودی عرب، یو اے ای، ترکیہ، قطر کا بھی گہرے دکھ کا اظہار۔ یورپی یونین، چین اور روس کا بھی ایرانی عوام سے اظہار یکجہتی۔ لبنان میں 3 روزہ سوگ منایا جا رہا ہے۔
ایران نے صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر حادثے کے بعد امریکہ سے مدد کے لیے کہا. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے امریکہ لاجسٹک وجوہات کی بنا پر بڑے پیمانے پر ایسا کرنے سے قاصر ہے. ہیلی کاپٹر حادثے پر انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس ہے. ایرانی عوام کے ساتھ ہیں. ہم اپنی پالیسی میں پہلے تبدیلی لائے نہ اب آئے گی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی قازقستان کے صدر قاسم جومارت توقائف سے ملاقات. باہمی دلچسپی کے دو طرفہ امور پر بات چیت. اسحاق ڈار کا تمام شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینے کی خواہش کا اظہار. قازقستان کی شنگھائی تعاون تنظیم کی صدارت کو سراہا. جولائی میں قازق سربراہی اجلاس کی کامیابی کے لیے پاکستان کی مکمل حمایت کا اعادہ. کرغزستان سے پاکستانی طلبہ کی وطن واپسی. آج 2 پروازیں 347 طلبہ کو لے کر اسلام آباد پہنچی. بشکیک میں پھنسے طلبہ کی واپسی کے لیے بلوچستان حکومت بھی متحرک. وزارت دفاع سے ہنگامی بنیادوں پر ہوائی جہاز طلب کر لیا. فیصلہ کمرشل ایئر لائنز میں فوری نشستوں کی عدم دستیابی کے باعث کیا گیا. گندم ایشو، لوڈ شیڈنگ، بقایا جات، چیف سیکرٹری کی تبدیلی. وزیر اعلیٰ کے پی کا وزیر اعظم سے فائنل ملاقات کا پلان. ذرائع کے مطابق علی امین گنڈاپور شہباز شریف کے سامنے دو ٹوک موقف پیش کرنا چاہتے ہیں. پارٹی قیادت اور سینئر پارٹی رہنماؤں کا ملاقات نہ کرنے کا مشورہ. وزیر اعلیٰ کے پی کا صوبے کے ہر اسپتال میں صحت کارڈ پر مفت علاج کی سہولت فراہم کرنے کا اعلان. پی ٹی آئی نے مولانا فضل الرحمان کو مل کر چلنے کے لیے منا لیا. ذرائع کے مطابق اسد کیسر کی سربراہ جے یو آئی سے 2 خفیہ ملاقاتوں میں معاملات طے پا گئے. ملاقاتوں میں مل کر چلنے پر اتفاق. رواں ہفتے اسد کیسر اور محمود خان اچکزئی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس کریں گے. مولانا کو تحریک میں شامل کرنے کے لیے محمود خان اچکزئی نے اہم کردار ادا کیا. پنجاب اسمبلی نے ہتک عزت بل 2024 منظور کر لیا. اپوزیشن کی تمام ترامیم مسترد. بل وزیر پارلیمانی امور مجتبیٰ شجاع الرحمان نے پیش کیا. اپوزیشن نے بل کو کالا قانون قرار دے دیا. صحافتی تنظیموں نے بھی بل مسترد کر دیا. ہتک عزت بل 2024 کے تحت کیس سننے کے لیے ٹرائبونلز قائم کیے جائیں گے جو 180 دنوں میں فیصلے کے پابند ہوں گے. آئینی عہدوں پر تعینات شخصیات کے کیسز ہائی کورٹ کے بینچ کے پاس سنے جائیں گے. سوشل میڈیا سے متعلق بل کے لیے وزیر اعظم نے کابینہ کمیٹی بنا دی. بل پر تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت ہوگی. بانی پاکستان تحریک انصاف پر لانگ مارچ کے دوران وزیر آباد میں حملے کا کیس. اے ٹی سی گجرانوالہ میں 3 ملزمان پر فرد جرم عائد. عدالت میں ملزم نوید، وقاص اور طیب بٹ کو فرد جرم پڑھ کر سنائی گئی. تینوں ملزمان کا صحت جرم سے انکار. کیس کی آئندہ سماعت 25 مئی کو ہوگی. چودھری پرویز الہی کی پنجاب اسمبلی بھرتی کیس میں ضمانت منظور. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سلطان تنویر احمد نے فیصلہ سنا دیا. سابق وزیر اعلیٰ کے وکیل نے دلائل میں کہا چودھری پرویز الہی کا بھرتیوں سے کوئی تعلق نہیں. اینٹی کرپشن نے گھر سے جعلی ریکوری ڈالی. پرویز الہی کے خلاف 20 مقدمات درج ہیں. پولیس نے لاہور ہائی کورٹ میں رپورٹ جمع کرا دی. ایف آئی اے نے سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد میں پیش کر دیا. سول جج عباس شاہ نے سماعت کی. عدالت نے سردار تنویر الیاس کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا. ایف آئی اے نے عدالت سے 8 روزہ ریمانڈ کی استدعا کی. پنجاب اور سندھ میں شدید گرمی کی لہر. آج سے 27 مئی تک ہیٹ ویو کا الرٹ. لاہور، ملتان، بہاولپور، حیدرآباد، جیکب آباد، نواب شاہ سمیت کئی شہروں میں سخت گرمی. محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد، خیبر پختونخوا، کشمیر اور بلوچستان میں پارہ معمول سے زیادہ. گلگت بلتستان میں درجہ حرارت بڑھنے سے گلیشیئر پھٹنے کا خدشہ. کراچی میں گرمی کا راج برقرار. سخت گرمی اوپر سے بجلی بند. کراچی سے پشاور تک شہری تنگ.
لوڈ شیڈنگ سے پانی کی بھی قلت، گرمی کے ستائے شہری بل بلا اٹھے۔ لیسکو کو 300 میگا واٹ شارٹ فال کا سامنا، کئی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 6 گھنٹے تک جا پہنچا۔ کراچی اور کوئٹہ میں 8 سے 16 گھنٹے تک بجلی بند رہنے لگی۔ پشاور میں بجلی کی بندش کا دورانیہ 8 سے 18 گھنٹے۔ شہریوں کا حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ مہنگائی کے بوجھ تلے دبے عوام کو مہنگی بجلی کے بڑے جھٹکے کی تیاری۔ سی پی پی اے نے فی یونٹ قیمت میں 3 روپے 49 پیسے اضافہ مانگ لیا۔ اپریل کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی درخواست جمع کرا دی۔ نیپرا میں 30 مئی کو سماعت ہوگی۔ منظوری کی صورت میں صارفین پر 34.5 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ اضافے کا اطلاق کے الیکٹرک صارفین پر نہیں ہوگا۔ ہوش ربا مہنگائی نے متوسط طبقے کے لیے گاڑی خریدنا مشکل بنا دیا۔ 15 لاکھ میں ملنے والی 660 سی سی گاڑی 40 لاکھ سے بڑھ گئی۔ استعمال شدہ گاڑیوں کی امپورٹ سے وابستہ افراد بھی پریشان۔ ڈیلرز کا کہنا ہے بجٹ میں مزید ٹیکس لگے گا تو کاروبار ٹھپ ہو جائے گا۔ پاکستان میں بننے والی گاڑیوں کی قیمت کم کرنے کا مطالبہ۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان، 100 انڈیکس میں 216 پوائنٹس کا اضافہ، 75,300 کی سطح پر ٹریڈنگ۔ انٹر بینک میں ڈالر 278 روپے 30 پیسے پر برقرار۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے ثمرات، ریلوے نے ٹرینوں کے کرائے کم کر دیے۔ 1 کلومیٹر سے 200 کلومیٹر تک تمام کلاسز کے کرایوں میں کمی۔ بعض ٹرینوں کی اکانومی کلاس کے کرائے 54% تک کم کر دیے۔ اے سی کلاس کے کرایوں میں 40% تک کمی، نوٹیفیکیشن جاری۔ لاہور کو بہترین ماحول دوست رہائشی شہر بنانے کے پائلٹ پروجیکٹ کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے 87 کنال پر محیط سینٹرل پارک کا افتتاح کر دیا۔ مریم نواز نے ایل ڈی اے ایونیو 1 سینٹرل پارک میں پودا بھی لگایا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ مریم نواز نے اپنی چھت اپنا گھر پروجیکٹ پر بریفنگ لی۔ سیکرٹری ہاؤسنگ نے منصوبے پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔ محکمہ تعلیم سندھ نے موسم گرما کی تعطیلات کا اعلان کر دیا۔ 1 جون سے 31 جولائی تک تمام سکول بند رہیں گے۔ محکمہ تعلیم سندھ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ چھٹیوں کا فیصلہ اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا۔